بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر عافیت سے ہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو پیدا کیا اور سارے نظام کو چلانے والے اللہ ہے۔ زمین سے غلوں کا نکلنا، بادلوں کا بننا، بارش کا برسنا اللہ کی طرف سے۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ زمین غلے دیتی ہے اللہ کے حکم سے، چاند روشنی دیتا ہے اللہ کے حکم سے، سورج روشنی دیتا ہے اللہ کے حکم سے، ہوائیں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس سارے نظام کو چلانے والے اللہ ہیں۔ جو کچھ ہو رہا اللہ کی قدرت اور طاقت سے ہو رہا، اور آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ کی قدرت اور طاقت سے ہوگا، اس کے حکم سے ہوگا، اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ آج زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ساری مخلوق ہے، سمندری مخلوق ہے، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق ہے، زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، حکم ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سر جھکائے ہوئے ہیں رکوع کی حالت میں، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، سور پھونکیں گے، آواز نکلے گی، زمین ہلے گی، انسانوں کے کلیجے نکل کر باہر آئیں گے، زمین درختوں زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندروں کو آگ لگ جائیں گی، درخت جڑوں سمیت باہر نکلیں گے، انسان پتنگوں کی طرح اڑیں گے، سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات باقی ہے اور باقی رہے گی۔ ہم سب مہمان ہیں، جانے والے ہیں، مختصر زندگی ہے، دنیا کی زندگی مختصر دھوکہ ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ مرنے کے بعد جو انسان کو ملے گی، وہاں جو کچھ ملے گا ہمیشہ رہے گا، جو نعمتیں ملیں گی ہمیشہ ساتھ رہیں گی،
جو عزت ملے گی ہمیشہ ہی رہے گی، خوشیاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، عزت ہی عزت ہوگی، وہاں احترام ہی احترام ہوگا۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم سب مرنے والے ہیں، کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، نہ کوئی رہ رہا ہے۔ مقرر وقت تک رہتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے پھر چلے جاتے ہیں۔ زمین بھی ویسی ہے، نظام ویسے چل رہا ہے، کسی کی وجہ سے نہ نظام بند ہوتا ہے، بس وہ انسان جو آتا ہے، جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے، وہ کھا پی کر اور اپنے اعمال کر کے چلا جاتا ہے، اور ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ اللہ بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں کے اوپر، اور اپنے بندوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے بندے کب میرے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سے کامیاب انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تیاری کیا کرنی ہے بھائی؟ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے، پاک لباس پہن کے رکھنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں دبانا، کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، دوسرے مسلمان کے بارے میں بھلائی سوچنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، ہر دکھ سکھ میں مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھی بنے۔ اور اللہ کریم ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، بدلہ آخرت ہے، جنت یا جہنم، جنت یا جہنم۔